दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे इस्लामिक वाक्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप सब्र करना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और तो और नेकी की राह पर चलना सीख जाओगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज़, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम ना हिम्मत खो बैठें और ना रोएं धोएं। अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल और हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वो हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। अल्लाह ने अपने पैगंबर अयूब की परीक्षा ली। पहले उन्हें खूबसूरती के साथ बेहिसाब धन संपत्ति दी, कई संतानें दी, लेकिन परीक्षा के क्रम में उनकी सभी संतानों की मौत हो जाती है। वे खुद गंभीर रूप से बीमार होकर 7 वर्षों तक बिस्तर में रहे। सारी दौलत खत्म हो जाती है। उनकी सभी बकरियां समुद्री तूफान में बह जाती हैं। खराब मौसम के कारण सभी ऊँटों की मौत हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह से शिकायत नहीं की। अल्लाह ने कुरान में प्रशंसा करते हुए फरमाया, अयूब क्या ही बेहतरीन सब्र करने वाला है। अल्लाह ने सब्र की वजह से फिर से धन दौलत, संतान, जानवर सहित सभी चीज़ें पहले से ज़्यादा उन्हें अता कर दी। कुरान में है कि सब्र से दुनिया में अल्लाह की मदद और आखिरत में अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमीन का मामला बड़ा अजीब है। उसके सारे मामले उसके लिए भलाई के ही होते हैं। उसकी कोई भली बात पेश आती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसमें उसके लिए भलाई ही होती है, और जब उसे कोई तकलीफ की बात पेश आती है तो सब्र से काम लेता है और उसमें भी उसके लिए भलाई ही होती है। एक अन्य हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मोमीन मर्दों और औरतों पर कभी कभी आजमाइशें आती रहती हैं। माह रमज़ान में भी सब्र का इम्तिहान अल्लाह लेते हैं। इसके बदले में हम नेक इंसान बन जाते हैं जो इंसानियत को बर्बाद होते कभी भी नहीं देख सकते हैं। इस इंसानियत की हिफाजत की वजह से अल्लाह इसका बदला उनके आल तक देते नजर आते हैं। अल्लाह हम सबको सब्र करने की ताकत दें। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और वाक्य बताना चाहती हूँ जिसमें एक नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। यकीनन आप इस वाक्य को सुनने के बाद एक नेक आदमी बन जाएंगे, एक नेक इंसान बन जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार की बात है जब एक लड़की थी जो बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ का दूध बहुत ही ज़्यादा लजीज था। उस तवाइफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वो हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतज़ार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी पर मौसम ठंडा हो चुका था। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फ़कीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। वो हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहाँ देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुँह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वहीं सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी तो उसने नफ़रत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहाँ से आप ज़रूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवाइफ को बहुत गुस्सा आया। उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतज़ार करो और इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन प्याला दे दिया। ये हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
کہتے ہوئے دودھ پی لیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے چل پڑے۔ وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ اب جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں ان اللہ والے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا اور جس سے کہ کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر چلا گیا۔ اس بات پر طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے چلا کر کہا، میرے اتنی قیمتی لباس پر اس نے کیچڑ اچھال دیا ہے، اور اس کے چیخنے اور چلانے پر وہاں بھیڑ جمع ہو گئی۔ لیکن اس وقت اس کا وہ عاشق اٹھا اور اس گستاخ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اور اگر فقیر کے لباس میں ہے تو کوئی بھکاری نہیں ہے۔ اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کے داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو وہیں پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سخت گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو ان اللہ والے کا عقیدامن تھا وہ زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے۔ اب مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، یا اللہ تو بڑا بے نواز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں وہ عورت گستاخی کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں پھسلا اور سر کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ طوائف جو تھی وہ ہائے ہائے کرنے لگی، یہ دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بددعا دی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اسی لیے یہ مر گیا۔ اس نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔ اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اس نے شروع کر دیا، اور جو لوگ بد عقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے۔ اس کی ایک ادا پر وہ مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اس کو تو یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، بددعا تک نہ دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا، بھائیوں غصہ کیوں کرتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا۔ حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا تھا وہ میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاخی کو پسند نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا ہی رہا ہوں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا، میں ان کے آگے جھکوں اور میں ان سے معافی مانگوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا، ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جو ہے تو غیر مسلم، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل میں کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہیں جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی اور کہا کہ ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے، اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا، اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو تو تم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اس کو بولنے لگی، میں نے تو بڑی شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر آئی ہوں یہاں پر، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے
میرے پاس۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الٹا اسے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عمل اس پر ہی بھاری نہ پڑ جائے۔ اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس بازار و حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہوں، وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جان کے ہی لالے پڑ جائیں، اور جہاں میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کتا بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک مسلمان ہو اور کیا تم غیر مسلم بننا چاہو گی، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ اس نے کہا کہ میں اسے فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا اور یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، تب اس عورت نے اللہ والے کا تصور کیا۔ ان پر جیسے ہی اس نے پھونک ماری اور وہ پھونک پلٹ کر اسی کے پاس واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی وہ خود ہی ایک کتیا بن گئی۔ اب وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی آج وہ ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھی کے باہر بٹھانا چاہتی تھی، تو اب وہ خود اللہ والے کی جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ان کی پالتو بن گئی، لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اس پرکار سے ان واقعوں کے انوسار ہم آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی نیکی کا راستہ نہ چھوڑیں، کبھی بھی کسی بھی چیز کا گھمنڈ نہ کریں، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ صبر کریں، کیونکہ صبر میں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے جب آپ اس پر بھروسہ کر کے صبر کرتے ہیں، تاکہ آپ کا اچھا سمے آ سکے، جو بھی آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا برا سمے ہے وہ چلا جائے۔ اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ آپ کو بہت ہی اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ایک نیک انسان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، اللہ کے دکھائے گئے راستے پر چلتے ہیں، تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اللہ اکبر ضرور لکھنا۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔